السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایرانی صدر ابراہیم رئیسانی کے شہید ہو جانے کے متعلق۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسانی جو آذربائیجان کے دورے کے بعد ایران کی طرف واپسی آ رہے تھے 3 ہیلی کاپٹرز میں، جس میں سے 2 ہیلی کاپٹرز میں ان کے پروٹوکول آفیسرز، جبکہ 1 ہیلی کاپٹر میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسانی، ان کے وزیر خارجہ، آذربائیجان کے گورنر اور کچھ ڈپلومیٹس شامل تھے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایران کے صدر اپنے ہیلی کاپٹر میں ایران کے صوبے آذربائیجان سے گزر رہے تھے اور وہاں خراب موسم کے باعث ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، جس کے اندر ابھی تک کی اطلاع کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسانی اور ان کے ساتھ کے کولیگز تمام کا انتقال ہو چکا ہے، تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ دوستوں، یہ ہیلی کاپٹر پاکستانی وقت رات 8:30 بجے کریش کیا، جبکہ اس کا ملبہ 16 گھنٹے بعد ٹکڑوں میں پڑا ہوا دور دور ملا، جس میں ترکی کی ہیٹ سنک ٹیکنالوجی نے ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس ہیٹ سنکنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ پتہ لگایا گیا کہ ہیلی کاپٹر کی ہیٹ کہاں محسوس کی جا رہی ہے، اور ترکی کے ڈرون کی مدد سے وہ ملبہ تلاش کیا گیا۔ دوستوں، یہاں ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ہیلی کاپٹر جو کریش کیا اس کے ٹکڑے بہت دور دور ملے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہیلی کاپٹر زمین پہ کریش کیا تھا تو اس کے ٹکڑے بھی قریب قریب ہی ملنے چاہیے تھے، مگر اس کے ٹکڑے کافی دور دور ملے، تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں اسے کسی بیرونی سازش کا نشانہ تو نہیں بنایا گیا، جیسے ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان اور ایسے پاکستانی دیگر لیڈرز کے ساتھ حادثات پیش آئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی اس حادثے کو انجام دے سکتا تھا۔ دوستوں، یہ شبہ مجھے ایسے ہوا کہ UK کے پاس ایک لیزر ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے لیزر کے ذریعے کسی ہیلی کاپٹر، ڈرون یا کسی بھی پلین کو لیزر کی مدد سے کریش کیا جا سکتا ہے، جس کی لاگت UK کو صرف $13 پڑتی ہے۔ $13 پاکستانی روپے میں صرف 4-4.5 ہزار روپے۔ تو دوستوں، یہاں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ ایرانی صدر کے شہادت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کس کو فائدہ ہونا تھا ایرانی صدر کی شہادت سے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کافی عرصے سے جاری ہے، اور اس کے اندر ایرانی صدر اور ان کے وزیر خارجہ پہ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ انہوں نے حماس کی بھرپور سپورٹ کی ہے، اور اسرائیل ان کو شہید کرنے اور ان کے خلاف کسی بھی قدم اٹھانے کے پیچھے تھا۔ تو دوستوں، ایران مسلم امہ کا ایک نیا لیڈر بننے جا رہا تھا، جس کی پالیسیز امریکہ اور اسرائیل کے برعکس تھی، ان کے بالکل خلاف تھیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کافی سینکشنز کا بھی سامنا تھا ایران کو۔ دوستوں، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر امریکن میڈ تھا۔ امریکہ نے 45 سال پہلے ایران کو یہ ہیلی کاپٹر دیا تھا، جب ایران کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں تھی، اور اب سینکشنز کی وجہ سے ایران کے اوپر امریکہ کی طرف سے عائد پابندیوں میں یہ بات واضح ہے کہ ایران کسی بھی ملک سے کوئی بھی پلین، ڈرون، ہیلی کاپٹر یا ایسی کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ دوستوں، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس ہیلی کاپٹر میں 2 انجن تھے۔ اگر پہلا انجن خراب بھی ہو جائے تو یہ ہیلی کاپٹر دوسرے انجن پہ فلائی کر سکتا تھا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ پہلا اور دوسرا دونوں انجن کسی طرح خراب ہو گئے تو اس ہیلی کاپٹر میں یہ صلاحیت بھی موجود تھی کہ دونوں انجن فیل ہونے کے باوجود بھی لینڈ کر سکتا تھا۔ تو دوستوں، یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حماس کے لیڈر حسن نصر اللہ کے بیٹے ہادی نصر اللہ نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ اگر ایرانی حکومت کو کسی بھی قسم کے شواہد ملے کہ اس حادثے کے پیچھے اسرائیل یا ان کی کوئی سازش تھی، تو ہم اسرائیل کے اوپر اتنے ڈرون اور اتنے بم داغیں گے کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ دوستوں، اگر ایران کو واقعی اسرائیل کے اس حادثے میں ملوث ہونے کے شواہد ملے تو آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یہ حادثہ کتنی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے ہمارے خطے یعنی جنوبی ایشیا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور اس کے آس پاس کے ممالک پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلم ممالک بھی اس کا گہرا اثر لیں گے۔ سعودیہ، ایران، لبنان، مصر، شام، کویت اور ان سب کا رویہ کیا ہوگا، اور پاکستان کا اس میں کیا کردار رہے گا۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کمنٹ سیکشن میں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دیکھتے رہیے میرا چینل ٹروتھ بیہائنڈ۔